بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہے اور آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور لکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اس زمانے میں ہر قبیلے کی اپنی اپنی ثقافت اور رسم و رواج ہوا کرتے تھے، یعنی ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا، اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی درختوں اور پہاڑوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ عیسائی اور یہودی قبیلے بھی مذہبی بگاڑ کا شکار تھے۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور درختوں کو پہاڑوں کی عبادت کرنے میں مشغول تھے۔ پورے عرب میں ہر طرف ظلم و ستم کا دور تھا اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 517 عیسوی کو پیر کے دن اور صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے جب آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے، تو آپ کے دادا نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے ختنہ پہلے سے ہی کیے ہوئے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، میرا پوتا بڑا نرالا ہے اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہو۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور پالنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی خالص آب و ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں دیہات کا موسم شہر کے مقابلہ میں زیادہ صاف اور بہتر ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے دیہات میں پلنے والے بچے زیادہ صحت مند ہوتے تھے۔ دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو بنی سعد کہا جاتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کے سپرد کر دیا گیا جس کا نام حضرت حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ علیہ السلام کو وہاں لے جانے کے 2 مقصد تھے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اس وقت لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی اور تازہ ہوا میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ لیں۔ ان دونوں مقاصد کے لیے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ تو دوستو، حضرت حلیمہ بہت ہی غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اٹھایا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے ان کی زندگی کا گزارا اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا، اس وقت حضرت حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا دورانیہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 ماہ کے بعد
بچے کو اس کے گھر والوں سے ملوانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق حضرت حلیمہ بھی 6 ماہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے ملوانے کے لیے مکہ پہنچے، اور ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی حضرت حلیمہ کے گھر میں بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے حضرت حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے بعد حضرت حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ حیران رہ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ جب وہ مکہ سے آ رہی تھی تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، لیکن جب سے یہ بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آئے ہیں، تب سے اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت حلیمہ اپنے شوہر حارث، اپنے بچے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دگلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد سے نکلی اور مکہ کی طرف آئی تو بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ حضرت حلیمہ کا گھرانہ غریب تھا اور ان کے پاس کھانے پینے کی بہت زیادہ کمی تھی، اس لیے ان کی اونٹنی بھی کمزور ہو گئی تھی۔ لیکن اب یہ معاملہ ہوا کہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ وہی اونٹنی ہے جو مکہ میں بڑی سست رفتار سے آئی تھی، لیکن اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ وہ بڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حلیمہ کی سہیلیاں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، حلیمہ ہم پر رحم کرو، آہستہ چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تم مکہ سے لے کر آئی تھی؟ کہ یہ سن کر حضرت حلیمہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، جب سے یہ بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آیا ہے تب سے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ پیش آنے لگے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری رہا اور اسی طرح 2 سال پورے ہونے لگے، یعنی بچے کی پرورش کی مدت ختم ہونے کو آ گئی تھی اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر و برکتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، اس لیے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اسے واپس سونپنا ہی تھا۔ اسی لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ مکہ پہنچے تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہی برکتوں والا اور رحمتوں بھرا بچہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے میری زندگی ہی بدل گئی ہے اور میری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن کے لیے اس بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، میں کچھ دن اور اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت آمنہ راضی ہو گئی اور فرمانے لگی، ٹھیک ہے، تھوڑے دن اور اسے اپنے پاس رکھ لو، پھر واپس لا کر مجھے دے دینا۔ اسی طرح دائی حلیمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ دوستو، اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال ہوئی تو ایک دن دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان میں دائی حلیمہ کے بیٹے بھی شامل تھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ سب بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگی۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے قریب آئے تو انہوں نے آپ کو زمین پر لٹا دیا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کر دیا، یعنی کہ آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باہر نکال لیا، اور پھر انہوں نے آپ کے دل کو آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور آپ کے دل سے ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا نقطہ ہٹا دیا۔
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے شیطان کا حصہ تمہارے دل سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا۔ دوستو، یہ منظر دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیلنے والے سبھی بچے گھبرا گئے اور دوڑتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو کر اٹھی۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے 2 سال کے بعد اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ اب میں اس بچے کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ دوڑتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی جان میں جان آئی۔ جب ہوش آیا اور کہنے لگی اب میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ مکہ پہنچے اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ مکہ واپس آئے۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ پھر سن 575 یا 76 میں جب ان کی عمر مبارک 5 یا 6 سال ہوئی تو آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ اور آپ اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری یہ کہ مدینہ میں آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا نہال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانہ میں سفر 1 یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر تقریباً 1 ماہ کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ مدینے سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ شدید بیمار ہو گئی، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور مدینہ اور مکہ کے درمیان الابو نامی ایک جگہ ہے، وہیں حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب بہت ہی پریشان ہوئے اور رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسرا یہ صدمہ لگا کہ جب آپ کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی تو آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، ذرا سوچئے ان بچوں پر کیا گزرتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں۔ ان کے والد اور والدہ کا وصال ہو چکا تھا، اور ایسے بچوں کو اکثر لوگ حقارت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ کی بھی مدد تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ دوستو، اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ پہنچے۔ آپ کے گھر میں غم کا ماحول تھا، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے، اور حضرت عبدالمطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے پوتوں میں سے سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب بہت معزز شخص تھے، جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، جس پر صرف وہی بیٹھا کرتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ آگے آتے تاکہ آپ کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیں، لیکن حضرت عبدالمطلب انہیں روک دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا پوتا ہے، اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا آپ کے سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت بہت زیادہ تھی۔ وہ آپ کی ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے
اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ وہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے تھے۔ دوستو، اسی طرح کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی۔ لیکن سوچئے اللہ کے نبی نے کس طرح کی آزمائشوں سے گزر کر اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہو گئی تھی، لیکن ایک دن اچانک آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرنے کے وقت آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چاچا حضرت ابو طالب کو سونپ دی۔ ابو طالب آپ کے سگے چاچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا، اور صرف دادا کا سہارا تھا، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اٹھائی اور انہوں نے آپ کو سہارا دیا، ہر طرح سے آپ کی حفاظت کی اور آپ کے دشمنوں کی تلوار سے ہر طرح آپ کو محفوظ رکھا۔ وہ آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب زیادہ مالدار نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جو بھی چیز آپ چاہتے تھے وہ اسے پورا کر دیا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد دن گزرتے گئے۔ آپ کے چاچا حضرت ابو طالب آپ کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانہ میں سفر بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا، لمبا ہوا کرتا تھا، 1 ڈیڑھ مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اور ابو طالب یہ چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جو اب نہ تو دادا کے سہارے میں ہے، اسے کسی اور کے سہارے پر چھوڑ کر نہ جایا جائے۔ تو دوستو، ایک بار حضرت ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت خاص طور پر قریش کے لوگ ایک جگہ سے سامان خریدتے اور دوسری جگہ لے جا کر اسے بیچتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں حضرت ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ جب ابو طالب کا یہ قافلہ ملک شام کی سرحد پر پہنچا تو اس وقت رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تاکہ وہ رات کو آرام کر سکیں اور اپنی تھکاوٹ دور کر سکیں۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اسے کوئی اہم بات جاننی ہوتی تھی تبھی وہ باہر نکلتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے سامنے کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر حضرت ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تمہیں کس نے بتایا یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب سے تم اس وادی سے یہاں لائے ہو اور جب تم گھاٹی پر پہنچے تو میں دیکھ رہا تھا اس گھاٹی میں کوئی بھی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کرتا ہو، اور پتھر درخت صرف انہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جنہیں اللہ اپنا پیغمبر بناتا ہے۔ اس کے بعد راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، تم اس بچے کو شام نہ لے کر جاؤ، کیونکہ آگے یہودیوں سے اسے خطرہ ہے، وہ نہ جانے اس کو قتل نہ کر دیں۔ میں اس بچے کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ انجیل میں اس کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کے پیٹ کے نیچے نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے اور میں اس مہر سے بھی اسے پہچانتا ہوں، لہٰذا تم اسے شام لے کر مت جانا۔ حضرت ابو طالب کو راہب کی بات پر یقین آ گیا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کسی شخص کی مدد سے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ خاص اور عظیم بچہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش اور حفاظت کے معاملے میں مزید احتیاط برتی اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت کرنے لگے۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری دیکھ کر حضرت ختیجہ نے آپ کو شام کی تجارت کے لیے بھیجا اور غلام کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ اللہ کے فضل سے تجارت میں خوب منافع ہوا۔ حضرت ختیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری
اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ سے بہت متاثر ہوئی اور حضرت خدیجہ خود ہی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش پہنچانا چاہتی تھی۔ حضرت خدیجہ ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی اور تجارت میں حاضر شدہ کمائی کو غریبوں، یتیموں، بیوہ اور بیماروں کی مدد میں خرچ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے بے شمار غریب لڑکیوں کا شادی کا بھی خرچ اٹھایا ہوا تھا۔ اسی طرح سے اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ان کا بڑا کردار تھا۔ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ انہوں نے مورتیوں کی عبادت نہیں کی اور نہ ہی ان کی پوجا کی۔ حضرت خدیجہ کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی اور دونوں شادیوں سے بچے بھی تھے، مگر ان کے دونوں شوہر انتقال کر چکے تھے۔ انہوں نے پہلی شادی ابو حال سے کی تھی، جن سے انہیں 2 بیٹیاں ہوئی۔ بعد میں ابو حال کی موت واقع ہوگی اور حضرت خدیجہ نے دوسری شادی کی جس کا نام ابو طہر تھا، جن سے ان کی ایک بیٹی تھی، اور کچھ وقت کے بعد وہ بھی وفات پا گئے اور حضرت خدیجہ پھر سے بیوہ ہوگی۔ بڑے تاجر اور سرداروں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ نے ان سب سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے آپ کو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسری شادی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے اپنے خاص دوست جن کا نام نفیسہ تھا، ان کے ذریعے آپ کی طرف پیغام بھیجا۔ پیغام سن کر پیغمبر خدا نے انکار کر دیا کہ وہ پہلے اپنے چاچا حضرت ابو طالب اور اپنے دیگر چچا زاد بھائیوں سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہی کوئی جواب دیں گے۔ پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے اس پیغام کے بارے میں بات کی اور حضرت ابو طالب کو اس پیغام کو سن کر بہت خوشی ہوئی اور نکاح کے لیے رضامند ہو گئے، اور انہوں نے حضرت خدیجہ کے چاچا حضرت عمر بن سعد سے بات چیت کی اور مہر کے طور پر 20 اونٹنیوں کا تعین کیا۔ ابو طالب نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا، جس میں اللہ کی حمد کی گئی اور مہر کا ذکر ہوا، اور مہر میں 20 اونٹنیوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ واقعہ مکے سے شام واپس آنے کے 2 ماہ کے بعد، جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا۔ حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تک شادی رہی۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ خدیجہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ہے۔ آپ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کے دوستوں کو تحائف بھی بھیجتے رہتے تھے۔ پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی یعنی آپ کی صحبت سے یعنی حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشتہ نبوت سے پہلے غار حرا میں تنہائی میں عبادت کی۔ ایک دفعہ جب پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا پڑھو۔ پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا پڑھو۔ پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا پڑھو۔ یہ واقعہ پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا اور اس سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا۔ پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے پڑھنے کے حکم کے بعد شدید خوف میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سختی سے دبایا۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے چادر لے کر خود کو ڈھانپ لیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر انہیں تسلی دی کہ یہ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ انہوں نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ورقہ بن نوفل ایک بڑے عالم تھے جو کہ بعد میں مسیحیت کو قبول کر چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے پیغمبر خدا کی حالت سنی اور کہا جو شخص آپ کے پاس آیا تھا
یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کیونکہ ماضی میں تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت ختیجہ نے اس وقت ورقہ بن نوفل کے سامنے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور وعدہ کیا کہ وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ورقہ بن نوفل نے پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر وہ زندہ رہے تو وہ ضرور ان کی مدد کریں گے۔ آج کی اس اہم اور محنتی ویڈیو کے لیے آپ کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔